بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک عام شخص کے لیے مسیحا ہوتا ہے، اور خاص کر ان مریضوں کے لیے جنہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور گاؤں میں یہ بات اور بھی زیادہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی شہر سے پڑھا لکھا ڈاکٹر گاؤں میں ٹرانسفر کرنے کی حمایت نہیں کرتا، تب ہم جیسے غریب و لاچار اور مجبور لوگ جو شہر سفر کر کے نہیں جا سکتے، ان ڈاکٹروں کے غرور اور عتاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ ہمارے لیے شہر سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، تب ہماری زندگی اور موت صرف اور صرف قدرت کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ ہم طبی سہولیات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ گاؤں کی کئی عورتیں بچے کی پیدائش کے موقع پر جان دے چکی تھیں۔ ایسے میں ہم سب کے لیے یہ بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ گاؤں کے معتبر اور بزرگ لوگ جب بھی گاؤں میں کوئی مسئلہ ہوتا تو مل جل کر اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب اماں اور میرے والد گھر میں کچھ سویاں وغیرہ تیار کر رہے تھے۔ ہم نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں تو گھر میں آج تک مٹھائی نہیں بنی۔ اماں نے جواب دیا تھا کہ گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ اجتماعی دعا کے لیے اس جھیل پر جمع ہو رہے ہیں۔ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی واقع تھی۔ اماں نے جھیل کا نام لیا اور کہنے لگیں، جھیل پر سب لوگ دعا مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں ان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، کیونکہ اس جھیل کے قریب سب سے اچھا گھر اور سب سے خوشحال آسودہ گھر ہمارا ہے۔ ایسے میں اگر ہم ہی کنجوسی دکھائیں گے تو باقی لوگوں کا کیا جذبہ رہے گا۔ گاؤں میں لوگ دور دور سے آتے، سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے اور پھر اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کرتے۔ اسے اجتماعی دعا کا نام دیا جاتا۔ جب بھی کوئی اس اجتماعی دعا میں مانگتا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ اس دن بارش کے لیے سب لوگوں نے مل کر دعا کی، پھر اماں ابا نے مٹھائی بانٹی اور یوں مجمع ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی زوروں کی بارش ہونے لگی۔ تبھی سے میرا اجتماعی دعا پر ایک پختہ یقین تھا، اور آج بھی جب ہمارے گھر میں برسوں سے کوئی مسیحا نہیں آیا تھا تو گاؤں کے بزرگ کہنے لگے، کیوں نہ ہم سب مل کر اللہ کے حضور اجتماعی دعا کریں۔ اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے ان بزرگوں کی تائید کی۔ سب لوگوں نے ایک دن مقرر کیا کہ جمعے کے دن جھیل کے کنارے اکٹھے ہو کر ایک اچھے مسیحا کے لیے دعا کی جائے گی کہ گاؤں کے لوگوں کے لیے صحت کی خرابی کے باعث پیدا ہونے والی بیماریاں اور اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب سبھی لوگ اس سارے حالات سے تنگ آ گئے تھے۔ خیر، مقررہ دن پر ہم لوگ جمع ہو گئے۔ اب چونکہ میں بھی شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا تھا، تبھی میں نے سوچا میں اس اجتماعی دعا میں زور و شور سے دعا مانگنے جاؤں گی۔ میں اماں کے پاس ہی واقع اپنے چچا کے گھر میں بیٹھا کر آ گئی تھی۔ میرے چچا ایک مہربان انسان تھے۔ آج تک انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی تھا۔ میری لاکھ لاپرواہیوں کوتاہیوں کے باوجود چچا میری بہت قدر کرتے۔ خیر، میں بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر کے قریب ہی اجتماعی دعا منعقد کی گئی۔ دعا کے نتیجے میں ایک ہفتے بعد ہی ہم سب کو خوشخبری دی گئی کہ گاؤں میں ایک انتہائی مہربان ملن نثار اور خود غرضی سے پاک ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، اپنی رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے ہمارے گاؤں آ رہی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے تو یہ خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، کیونکہ ہم سب نے یہ دعا کی تھی اور اس یقین پر تھے کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یوں ہفتے بعد ہی وہ ڈاکٹر اس گاؤں میں آ گئی۔ ڈاکٹر کے آنے سے سب لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ نے تو اپنے گھروں میں دیسی مٹھائیاں بھی بانٹی تھیں، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر کا اس گاؤں میں آنا ایک غیر معمولی سی بات تھی۔ گاؤں کی اپنی لڑکیاں تو پڑھتی نہیں تھیں، سو شہر میں ڈاکٹرز کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتی۔ گاؤں کے مرد جو پہلے اپنی غیرت دکھاتے، علاج کی مجبوری کے باعث ایسے موقعوں پر خاموش رہتے۔ حالانکہ یہ انتہائی شرمناک بات ہے
کہ کسی پردہ دار عورت کا معائنہ ایک مرد ڈاکٹر کرے۔ مجھے تو ان مردوں کی غیرت پر افسوس ہوتا ہے جو ویسے تو بیوی کو اچھے کپڑے بھی نہیں پہننے دیتے کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اور ڈاکٹرز کے سامنے صرف ذرا سی زحمت سے بچنے کے لیے اپنی پاک نیکوکار اور پردہ دار بیویوں کا پردہ یوں کھول دیتے ہیں جیسے وہ کوئی دنیا کی بے حیا ترین عورت ہوں۔ مجھے یہ چیز آج بھی سمجھ نہیں آتی کہ عورتوں کی بیماریوں کے لیے مرد ڈاکٹر ہی کیوں ہوتے ہیں، جبکہ لیڈی ڈاکٹر بھی اس کام کے لیے لائی جا سکتی ہے۔ خیر، مجھے اس بات کا پہلے ہی غصہ تھا، اب خوشی تھی کہ گاؤں میں ایک عورت ڈاکٹر آ گئی ہے جس کے پاس کوئی بھی عورت آسانی سے اور بلا جھجک اپنے معائنے کے لیے جا سکتی تھی۔ مگر اگلے ہی دن اس ڈاکٹر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سننے کو ملیں۔ میں نے تو ابھی تک اس سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ایک بڑے ہی منفرد طریقے سے مریضوں کا علاج کرتی ہے۔ آج سے پہلے کسی ڈاکٹر نے بھی ایسا علاج مریضوں کا نہیں کیا تھا اور سب کو شفا بھی ملی تھی۔ آتے ہی ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں لوگوں کا بغیر معائنے کے چیک اپ ہوا، ٹیسٹ بھی مفت میں کیے گئے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادہ عملہ نہیں تھا، 3-4 لوگ تھے جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ میں نے انہیں دور سے ہی آتے دیکھا تھا کیونکہ جب یہ لوگ کیمپ لگا رہے تھے تو میں بھی اپنے بچے کو لیے وہاں سے گزر رہی تھی۔ میں اپنے بچے کو گھر میں اپنی ساس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی حمایتی نہیں تھی، تبھی جہاں بھی جاتی اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ خیر، تو میں بتا رہی تھی کہ اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس 3-4 مددگار تھے جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے، جبکہ لیڈی ڈاکٹر کو خود ابھی تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے یوں بھی اس کے پاس کیسے جانا تھا؟ جب بچہ بیمار ہوتا، خدا نخواستہ اسے کوئی تکلیف ہوتی، تو میں تبھی ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتی۔ مجھے بلا وجہ نخرے دکھانے کی کوئی عادت نہیں تھی۔ خدا کی کرنی ایسی کہ 2 ہی دن بعد میرا بچہ بیمار پڑ گیا، اسے الٹی اور پیچس نے آ لیا۔ مجھے مجبوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، مگر اس بار میرے چہرے پر خوشی تھی کیونکہ اپنی سہیلیوں اور پڑوسنوں سے سن کر میں بھی اس ڈاکٹر کی قابلیت کو دل ہی دل میں تسلیم کر چکی تھی۔ خیر، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ڈاکٹر کے کیمپ میں پہنچ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی ہی حیرت ہوئی تھی کہ یہاں پر کسی قسم کی دوائیاں موجود نہیں تھیں۔ میرا دل بھج سا گیا، لگتا ہے کہ آج ڈاکٹرنی کے پاس دوائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں نے افسردگی سے سوچا تھا، لیکن یہ میرا علاج تو کر ہی دے گی، بچے کو کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی احتیاط ہی بتا دے گی۔ یہی سوچ کر میں کیمپ میں داخل ہو گئی۔ بہت ساری اور عورتیں بھی لیڈی ڈاکٹر سے مختلف سوال پوچھ رہی تھیں۔ میں نے سوچا میں کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہوں، جبکہ یہ باقی عورتیں بھی دوائیوں کی غیر موجودگی میں ہی تو اپنا معائنہ کروانے آئی ہیں۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے باقی سب لڑکیوں کو فارغ کر دیا۔ میری گود میں روتا بلکتا بچہ دیکھ کر وہ مجھے اپنے پاس آنے کا کہنے لگی۔ میں نے پاس جا کر ڈاکٹرنی کو ساری تفصیل بتا دی کہ میرے بیٹے کو الٹی اور پیچس کا مسئلہ ہے۔ لیڈی ڈاکٹر میرے بچے کو غور سے دیکھ رہی تھی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی اپنی زبان پر ہونٹ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی شکاری ہو جو اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ میں تو اس کی نظروں سے خوفزدہ ہو گئی، مگر خاموش تھی۔ بلا وجہ کسی پر شک کرنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ تمہارا بچہ 2 دن میں صحیح ہو جائے گا، بس اسے یہ گولیاں پلا دینا، ڈاکٹرنی نے کہہ کر پاس ہی بھرے ایک سفید رنگ کے ٹب سے چھوٹی چھوٹی لال گولیاں نکال کر دیں۔ ان لال گولیوں کو دیکھتے ہی میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ ایسی ہی ایک گولیاں زہر کے نام سے کچھ عرصہ پہلے مشہور ہوا کرتی تھیں، جنہیں لوگ جانوروں کو مارنے کے لیے، مثلاً چوہے بلی وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ دوا کیا میں اپنے بیٹے کو دوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پھر مجھے بہت ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرے بیٹے کا سانس بند ہی نہ ہو جائے۔ میرا بیٹا بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ میں نے مگر جب آس پاس کی عورتوں پر نظر دوڑائی تو مجھے کافی تسلی ہو گئی، کیونکہ ان سب کے ہاتھوں میں بھی ایک ہی طرح کی دوا تھی۔ یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ مکھی مارنے والی دوا جیسی لگنے والی گولیاں آخر کیسے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میری تعلیم بھی
کم تھی مگر اتنی کم نہ تھی کہ میں ان باتوں کو سمجھ نہ سکتی۔ وہ آدمی جو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہی آیا تھا، اس نے جب مجھے اتنا حیران پریشان دیکھا تو مجھ سے سوال پوچھنے لگا، تمہارے بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جواب دیا تو بولا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم اپنے بچے کو کچھ احتیاطی تدابیر دو، اس کے بعد یہ صحیح ہو جائے گا، اور ہاں 3 دن بعد دوبارہ کلینک پر آنا ورنہ تمہارا بچہ صحیح نہ ہوگا۔ اس لڑکے کے کہنے پر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو یہ دوا بھی پلا دوں گی۔ دراصل اس نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ مجھے اپنے بچے کی پرورش اچھے سے کرنی چاہیے، دوائیوں کا استعمال بھی ضرورت کے مطابق کر لینا چاہیے۔ میں دراصل دوا کے استعمال اور اس کے رنگ سے ڈری ہوئی تھی۔ اس بارے میں جان کر وہ ہنس دیا اور بولا، ہماری ڈاکٹر کے پاس صرف ایک ہی قسم کی دوا ہے، مگر خدا پر یقین رکھو سب لوگ اسی دوا سے سلامت ہو رہے ہیں، سب لوگوں کو صحت بھی اسی دوا سے ملے گی، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انہیں اپنے کام کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہر شخص کو الگ الگ نیت سے گولی دیتی ہوں، تم تو گاؤں کی سیدھی سادھی عورت ہو، تمہیں سب کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی ہیں، تم فخر سے سر اٹھا کر جیو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا بچہ ٹھیک ہے، محفوظ ہے، تم مطمئن ہو کر گھر جاؤ۔ اس لڑکے نے مجھے ایسا کہہ تو دیا تھا مگر مجھے ایک پل کو بھی چین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے بغیر اسے بیمار دیکھ کر بہت پریشان ہوتی۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے بچے کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گی، کیونکہ گاؤں میں عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے تھے، وہ بچوں کو بھی اپنی بری حرکتوں کا نشانہ بنانے سے باز نہ آتے، سو میں ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ کسی چونک کی طرح چپکی رہتی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب گاؤں میں ایک وبا بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا کی لپیٹ میں جو بھی آ جاتا اسے پیٹ کا شدید درد ہوتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ اس قسم کی بیماری کا شکار ہو، تو بھی اپنے بچے کو وقت پر ہی ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی، مگر یہ دیکھ کر میں حیران بھی رہ گئی کہ ڈاکٹر کے پاس سب کے علاج کے لیے ایک ہی طرح کی گولیاں تھیں۔ بہرحال میں اس شخص کے کہنے پر واپس چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس ڈاکٹر کی شہرت اچھی ہے اور دوا تو بہانہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے اور بعض نیک لوگوں کے لیے تو شفا اللہ کی دین ہوتی ہے۔ خیر میں نے گھر آ کر اپنی ساس اماں کو بھی بتایا کہ ڈاکٹر نے بچے کے لیے دوا دی ہے۔ میری ساس نے جب سنا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو فکر مند ہو کر بولی، بیٹی دیکھ لینا کہیں نئی دوا ہے، بچے کو دوا کی وجہ سے مزید تکلیف نہ ہو، تمہیں تو پتہ ہے آج کل جعلی ڈاکٹر بھی کتنے عام ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا جس پر وہ بھی مطمئن ہو گئیں، ارے اماں اگر وہ جعلی ڈاکٹر ہوتی تو کسی مقصد کے لیے ہوتی، وہ بیچاری تو مفت میں سبھی کا علاج کر رہی ہے، اس نے مفت میں کیمپ بھی لگایا ہے جہاں لوگ سائے میں بیٹھے رہتے ہیں اور دن بھر اپنی بیماریوں کا علاج پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر نے بھی تنگ نہیں آتی، بس اس نے 2-3 شرائط بتائی ہیں، کہا ہے کہ کوئی مغرب کے بعد اس کے گھر پر نہ آئے ورنہ وہ علاج نہیں کرے گی، اور دوسری شکل یہ کہ کوئی مرد اس کے ٹھکانے پر تو شام کے وقت بھی نہ آئے، وہ پردہ دار عورت ہے، شاید کہ اس کی شفا کا راز ہی اس کی شخصیت میں موجود تقویٰ کا عنصر ہے، ورنہ تو آج کل لوگ مہنگی دواؤں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ میری بات ساس نے غور سے سنی اور بولی، تم صحیح کہتی ہو بیٹی، آس پاس کے لوگوں کو اس بات سے مطلع کر دو کہ وہ اس عورت کے گھر پر نہ جائیں، ویسے بھی زیادہ بیماریاں بچوں اور عورتوں سے متعلق ہوتی ہیں، تو تم کسی کو کہہ دو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دے۔ مجھے تو وہ عورت بڑی ہی روحانی لگتی ہے، اگر کسی نے ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عورت مردوں کے معاملے میں بڑی ہی سخت طبیعت کی مالک ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ شرارتاً اس کے گھر چلا جائے۔ اماں کی بات جائز تھی، میں نے اپنے سب گھر والوں کو سمجھا دیا کہ منع کی دوا بھی لینا ہو تو صرف میں ہی اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ میرے گھر کے سبھی مرد شریف تھے، ایک میرا دیور تھا جو ذرا شرارتی قسم کا تھا، مگر اس کے رویے کی کسی کو سمجھ بھی نہ آتی۔
وہ بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتا کہ انسان اسے سب سے زیادہ شریف اور باعزت سمجھنے لگتا، مگر اس کی اکثر باتیں بے تکی اور بے ڈھنگی ہوتی تھیں۔ خیر میں نے اور کوئی بات نہیں کی، کہا کہ اب آپ اپنے گھروں میں ہی رہیے گا، ہم اپنے ڈاکٹر سے خود ہی دوائیں اور علاج وغیرہ کے لیے رابطہ کر لیں گے۔ لیکن میرا چھوٹا دیور موہد بہت غور سے اس ڈاکٹر کی تعریفیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہی پہلے میں اماں سے اس کے حسن کی اور نورانی چہرے کی تعریف کر رہی تھی۔ اماں کو میں نے ہی بتایا کہ وہ ڈاکٹرنی لگتی تو 25-26 سال کی ہے، مگر اس کے چہرے پر اتنا نور اور معصومیت ہے کہ 16 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ اس کا حسن بڑا ہی نوخیز قسم کا ہے۔ اماں سنجیدہ طبیعت کی مالک تھیں، سو انہوں نے ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر میرا دیور جس کی رگوں میں جوان خون دوڑ رہا تھا اسے یہ باتیں بڑی ہی دلچسپ لگتیں، اور میں خوب سمجھ سکتی تھی کہ وہ ان باتوں میں دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ بعد میں نے محب کو خصوصاً منع کیا کہ وہ اس ڈاکٹر کے بارے میں نہ ہی اپنے منچلے دوستوں کو کچھ بتائے اور نہ ہی خود وہاں جانے کی کوشش کرے، مگر بعض اوقات انسان حالات سے بہت مجبور ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی دن شام کی بات ہے، جب میرا چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہو گیا۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تقریباً درد سے چلائے جا رہا تھا۔ اب میرے لیے سوائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا، مگر میرے بیٹے کی تکلیف کو سب لوگوں نے محسوس کیا۔ شوہر گھر پر نہیں تھے، میرے جیٹھ بھی کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ یہ مغرب سے تھوڑے بعد کا وقت تھا۔ مجھے ڈاکٹرنی کی بات یاد آ گئی کہ مغرب کے بعد اس کے گھر نہیں آنا، لیکن کیا کرتی، ماں کی ممتا جیت گئی اور میں مجبور ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو جلدی سے چھوٹی سی چادر میں لپیٹا اور اپنے دیور کے ساتھ ہی گھر سے نکل پڑی، کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا اور رات کا وقت تھا، اکیلے جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو تھام رکھا تھا تو ٹارچ پکڑنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے تھا۔ یوں میرا دیور محب میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے ڈاکٹرنی کے اس خیمے تک جانے کے بعد اسے کہا، تم یہیں رک جاؤ، میں ڈاکٹرنی سے خود ہی بات کر لیتی ہوں، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنے گھر تک آنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ گھر جو بشیر چچا کا تھا اور انہوں نے اس لیڈی ڈاکٹر کو کرائے پر دیا تھا، وہ اس میں رہائش پذیر تھی، مگر یہ گھر کچھ زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ اس کے در و دیوار کچے پکے تھے اور یہاں پر رہنے والا موسم کی سختیوں سے محفوظ نہیں تھا۔ خیر سے میں اندر چلی گئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ معاف کرنا، میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ یہ کہہ کر میں نے التجا بھری نظر اس پر ڈالی تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ اس وقت کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ انتہائی خوبصورت اور نفیس طبیعت کی مالک وہ عورت بڑی ہی پرسکون انداز میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اس کے حسن میں کھو گئی۔ پھر اسے دیکھنے والے مردوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، یہ سوچتے ہی مجھے اپنے دیور کا خیال آیا۔ میرا بیٹا بہت بیمار تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے اپنے صوفے پر لٹایا اور اس کا معائنہ کرنے لگی۔ مجھے اس نے باہر ہی بیٹھنے کا کہا۔ مجھے اس کی یہ بات تھوڑی سی بری تو لگی کہ گھر آئی ایک عورت کو وہ اپنے گھر کے اندر بھی آنے نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ ہماری مسیحا تھی۔ میں باہر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ بچے کے رونے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اس نے جب بچہ مجھے تھمایا تو وہ خوش باش تھا اور ہنس رہا تھا۔ بچے کو یوں خوش باش دیکھ کر میری بے چینی بالکل ختم ہو گئی۔ میں نے اس ڈاکٹرنی کا شکریہ ادا کیا، لیکن ابھی میں اس دروازے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ میرا دیور اچانک سامنے آ گیا۔ اس کی نظر لیڈی ڈاکٹر کے بے حجابانہ سراپے پر پڑ گئی تو وہ دیکھتے ہی رہ گیا۔ میں اپنے دیور سے جس قدر اس ڈاکٹرنی کو بچانا چاہتی تھی اتنا ہی برا ہو گیا۔ خیر اب جو ہو چکا تھا وہ تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دیور کو ڈانٹا اور جلدی سے اسے گھر واپس جانے کا کہا۔ ہم لوگ گھر آ گئے، مگر راستہ پورا محب اس عورت کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے منع بھی کیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک عزت دار عورت ہے، مگر میرا دیور بہت شرارتی طبیعت کا مالک تھا۔ پھر اس نے یہیں پر بس نہیں کیا، اگلے دن اپنے 2-3 اور دوستوں کو اس حسینہ کا نظارہ دکھانے لے کر چل پڑا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن اگلے دن جب ہم لوگ صبح جاگے تو وہ لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے۔ ہم نے محکمہ صحت کو درخواست دی۔ گاؤں کے معتبر لوگ ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے۔
مجھے معلوم تھا کہ وہ لیڈی ڈاکٹر یہاں سے کیوں گئی ہے، مگر میں خاموش تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے دیور کے بارے میں لوگ ایسی ویسی باتیں کریں اور پھر آخرکار ہمارا ہی گھرانہ بدنام ہو، مگر میں خوب جانتی ہوں کہ وہ صرف میرے دیور کی اس حرکت کی وجہ سے گاؤں چھوڑ کر چلی گئی۔ خدا جانے کہ وہ کون تھی۔ محکمہ صحت والوں نے بتایا کہ ایسے کسی نام کی عورت ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ڈاکٹر یا پھر کوئی نرس ہم نے کبھی اس گاؤں میں لوگوں کے علاج کے لیے بھیجی ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر وہ کون تھی جو لوگوں کا علاج بغیر کسی فیس کے کرنے آئی تھی اور پھر لوگوں سے ہی ناراض ہو کر اس بستی سے چلی گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہمارے گاؤں کے لوگوں کا ہوا۔ آج بھی اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر اس ڈاکٹر کی جیسی کوئی عورت ہمارے گاؤں میں نہیں آئی جس کے لہجے میں شفقت اور باتوں میں مٹھاس اور ہاتھ میں شفا تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔